ایک دوسری حدیث دیکھیں ترمذی شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی چیز کے بیچنے سے منع فرمایا۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ اور آگے دیکھیں ایک دوسری حدیث ترمذی شریف کی ایک دوسری روایت، فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جو مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی ہے، پھر بھی میں بیچ دیتا ہوں، پھر بازار سے خرید کر اسے لاتا ہوں اور پھر اسے دیتا ہوں۔ فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اسے بیع نہ کرو۔ یہ اس کو اگر آپ اس زمانے کے حساب سے سمجھنا چاہیں تو آن لائن بزنس سمجھ لیجیے۔ ابھی آن لائن بزنس میں کچھ لوگ ایسے بزنس کرتے ہیں، چونکہ بہت سارے سائٹ ایسے ہوتے ہیں جو یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، فیس بک وغیرہ سے وہ کوئی سائٹ اپنا بنا لیتے ہیں اور وہاں سے سامان خریدتے اور بیچتے ہیں۔ بیچنے کا حق صرف اسی سامان پر ہے جو بائع کے قبضے میں ہو، بیچنے والے کے قبضے میں جو مال ہو اسی کو وہ بیچ سکتا ہے۔ آن لائن بزنس میں کیا ہوتا، ایک کمپنی سے ڈیل کرتے اور وہاں سے دوسری جگہ کا جہاں بھیجنا ہوتا وہاں کا پتہ دے کر کے وہ مال وہاں سے وہاں بھیجوا دیتے، یہ دیکھے بھی نہیں ہوتے مال ہے کیسا۔ جو یہ تمام مسائل میں ایک مہینے سے بتا رہا ہوں، اس کے اختیارات، اس کے عیوب، اس کے تمام معاملات کی دیکھ کر کے بیچے، دیکھ کر کے خریدے، عیب ہو تو ظاہر کرے، یہ تمام چیزیں جب دیکھا ہی نہیں تو سب ختم ہو گئی نا، ایک پل میں ختم ہو گئی۔ یہود و نصارہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر دیں، اور اس میں سب لوگ گرفتار ہیں اور تقریباً نوجوان زیادہ تر گرفتار ہیں۔ وہاں سے سامان وہاں ڈائریکٹ بھیج دیں گے، مال کو دیکھا نہیں کچھ نہیں، اور بزنس مین یہ بنے ہوئے ہیں جو مال کو نہیں دیکھا وہ بیچ رہا ہے، تو یہ تمام معاملات ختم ہو گئے۔ تو آن لائن بزنس ہی کو یہاں معمول کر سکتے ہیں، جو نبی نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس وہ مال نہیں ہوتا، ہم پہلے ہی بیچ دیتے ہیں، پھر مارکیٹ میں جاتے ہیں خرید کے لاتے ہیں پھر اسے دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ایسا مت کرو، یہ بیع تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تجارت تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو تمہارے ملکیت میں نہ ہو۔ تو اس طرح کی تجارت کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ آدمی کے قبضے میں نہ رہے اور پھر بھی خریدتا بیچتا پھرے، وہاں سے وہاں ڈائریکٹ ٹرانسفر کرے، وہاں سے وہاں۔ یہ ایک دلالی کی بھی صورت ہوتی ہے، اور یہ بھی میں نے مسئلہ دلالی والا بھی بتایا تھا۔ تو دلالی کی صورت میں جائز ہے، لیکن وہاں بھی دلال کا اپنی نظروں کے سامنے مال دیکھنا جائز ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ وہ اپنی نظروں سے دیکھے، پھر اپنی محنت کا جو کچھ محنت کیا ہے، دونوں پارٹی کو ملایا ہے، بات کرایا ہے، اس کا محنتانہ مانگ لے۔ جدھر سے بھی رواج ہو، اگر خریدنے والے کی طرف سے دینے کا رواج ہو تو خریدنے والے سے مانگ لے، بیچنے والے کی طرف سے دینے کا رواج ہو تو اس سے مانگ لے، دونوں کی طرف سے رواج ہو تو دونوں مانگ لے۔ مسئلہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے۔ تو دلالی میں بھی جو دلالی کرتا ہے، خریدواتا بھجواتا ہے، معاملات طے کرواتا ہے، جائز ہے، مگر اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں تو مین آدمی نہیں دیکھ رہا ہے جو بیچ رہا ہے کہ مال کیا ہے۔ جیسے ابھی دیکھیے یہ موبائل وغیرہ ہو گیا یا پھر ایئر فون وغیرہ ہو گیا، یہ تمام چیزیں ابھی سب ایسے ہی بک رہی ہیں۔ آپ آن لائن بک کریے، بک کرتے ہیں کسی اور سے، بھیجتی کمپنی کوئی اور ہے، آتا کہیں اور سے، ایڈریس کہیں اور کا ہوتا ہے۔ ایسے پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسی تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی جو چیز آپ آن لائن منگا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے دکان پہ بھی موجود ہے، ایک لالچ ہوتی ہے 2 پیسہ کم میں مل جائے گا یا 2 پیسہ ایسا ویسا، یہ سب ہوتا ہے کچھ۔ تو ان سب چیزوں سے جب شریعت نے منع کیا ہے تو ان سب سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ آن لائن بزنس میں جو جائز طریقے ہیں اس کی ممانعت نہیں کر رہا ہوں۔ آن لائن بزنس میں بھی جیسے کوئی کر رہا ہے آن لائن بزنس، خود ہی بیچ رہا ہے، خود ہی خریدنے والا خرید رہا ہے، اس پہ اختیار دے رہا ہے کہ بھائی تم چیک کر لو، چیک کرنے کے بعد سامان تمہارے لائق نہ ہو تو واپس کر دو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ یہ شریعت کے اعتبار سے ہو گیا، کیونکہ اختیار بھی اسے مل گیا واپس کرنے کا اگر پسند نہ آیا تو، اور جو بیچ رہا ہے اس کا اپنا مال ہے، جو خرید رہا ہے وہ اپنے اختیار سے خرید رہا ہے، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن وہ جو تھرڈ پارٹی مل کر کے یہ کام کرتی ہے، یہ سب معاملات اسی حدیث کے تحت وہ جائز نہیں ہے۔